بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں مہر بیوی کا حق ہے اور یہ بیوی کے لیے شوہر کی محبت اور اس کی عزت و احترام ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ النساء آیت نمبر 4، اور تم جن عورتوں سے نکاح کرو ان کو مہر ادا کرو، نکاح کے وقت خوش دلی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت سب سے اچھی ہے جس کا مہر آسانی سے دیا جا سکے۔ آئیے اب دیکھیں کہ مہر کی شرعی احکامات کیا ہیں۔ نمبر 1، مہر شوہر کی طرف سے بیوی کے لیے ایک تحفہ ہے اور یہ کوئی عورت کی قیمت نہیں ہے، اور اس پر عورت کے والدین کا بھی کوئی حق نہیں ہوتا۔ نمبر 2، مہر کی رقم مناسب ہونی چاہیے۔ مہر کی رقم کوئی مقررہ نہیں ہے، اس کی رقم شوہر کی مالی حیثیت، جگہ اور وقت کے لحاظ سے طے ہونی چاہیے۔ نمبر 3، یہ صحیح نہیں ہے کہ مہر کی رقم بہت زیادہ مانگی جائے یا اس کا اعلان کیا جائے دوسروں کو مرغوب کرنے کے لیے، چاہے وہ صرف کاغذ پر ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، اس چیز کی ممانعت ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور جب بیوی مہر مانگے تو وہ اس کو منع کر دے۔ نمبر 5، مہر 3 طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ پورا نکاح کے وقت ادا کر دیا جائے، دوسرا یہ کہ پورا بعد میں دے دیا جائے، تیسرا یہ کہ کچھ نکاح کے بعد دے دیا جائے اور باقی بعد میں دے دیا جائے۔ نمبر 6، یہ عمل صحیح نہیں ہے کہ مہر کی ادائیگی صرف طلاق دینے کے بعد ادا کی جائے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے اور کرتے ہیں۔ نمبر 7، اگر بیوی کو نکاح کے بعد لیکن ہم بستری سے پہلے طلاق ہو جائے اور وہ دونوں بالکل اس طرح سے اکیلے نہیں ہوئے ہوں کہ ہم بستری ممکن تھی، تو بیوی کو عدت نہیں کرنی پڑے گی اور اس کو مہر آدھا ملے گا۔ نمبر 8، اگر بیوی کو نکاح کے بعد لیکن ہم بستری سے پہلے طلاق ہو جائے اور وہ دونوں اس طرح سے اکیلے میں ہوئے ہوں کہ ہم بستری ممکن تھی، تو بیوی کو عدت بھی کرنی پڑے گی اور اس کو پورا مہر واپس ملے گا۔ نمبر 9، اگر شوہر نکاح کے بعد لیکن ہم بستری سے پہلے ہی فوت ہو جائے تو بیوی کو پورا مہر واپس ملے گا۔ نمبر 10، شوہر کے اوپر مہر کی ادائیگی فرض ہے، سوائے اس کے کہ بیوی خود اپنی خوشی سے اور بغیر کسی کے زور زبردستی کے مہر واپس کر دے یا اس کو معاف کر دے۔ نمبر 11، اگر بیوی اپنے شوہر سے خلا لے تو اس کو پورا یا کم یا زیادہ مہر اپنے شوہر کو واپس کرنا پڑے گا۔ نمبر 12، مہر بیوی کے علاوہ کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا، سوائے اس صورت میں کہ بیوی اور شوہر کی ہم بستری سے پہلے شادی ختم ہو گئی ہو، تو بیوی کے والدین بھی اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر مہر دیے بغیر فوت ہو جائے تو وہ شوہر کی طرف سے قرض ہوتا ہے اور وہ اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے ادا کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ جائیداد کی تقسیم ہو۔ نمبر 14، ایک بیوی کو اس بات سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ اگر اس نے مہر مانگا تو اس کا شوہر اسے چھوڑ دے گا، یا شوہر خود اپنی مرضی سے مہر ادا کرے تو وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ یہ باتیں صرف معاشرتی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض دفعہ مہر شادی کے وقت یہ اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا مہر باندھا ہے، لیکن ان کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ صرف کاغذ پر ہے اور کون مانگتا ہے اور کون دیتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کھیلنا ہے۔
ایک مسلمان کو وہی مہر طے کرنا چاہیے جو جس کی اس کی حیثیت ہو اور جو اس کو آسانی سے ادا کر سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مرد حضرات شادی کرنے سے پہلے ان باتوں کا خیال رکھیں گے اور مہر کی ادائیگی شرعی احکامات کے مطابق ادا کر دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔